الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکیاں کیسی ہوں گی، جس کی خبر اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے چکے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ قیامت کی شام کیسی ہوگی؟ 50,000 سال کا ایک دن کیسا ہوگا، اور وہ کیسا منظر ہوگا جب سب اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ کیوں اٹھایا گیا ہمیں اپنی خواب گاہوں سے۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ دوستو، جب قیامت کی چھوٹی بڑی نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی تب قیامت برپا ہو جائے گی۔ قیامت کی ابتدا سور سے ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس کے بارے میں اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے 4 مقرر فرشتوں میں سے حضرت اسرافیل علیہ السلام منہ میں سور لیے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، اللہ کی طرف کان لگائے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ پاک حکم دیں گے وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یہ جمعہ کا دن ہوگا۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ دن اور رات حسب معمول یہ کہہ کر جدا ہو جائیں گے کہ ہم پھر ملیں گے۔ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف حسب معمول لوٹ جائیں گے۔ تاجر اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ مائیں اپنے بچوں کو سلا کر بستروں پر دراز ہوں گے۔ تھکے ہارے مزدور اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ بادشاہ اپنے تخت پر دراز ہو جائے گا۔ وزیر اپنے تخت دراز پر براجمان ہوں گے۔ رات کو کسی گھر میں مہندی لگائی جا رہی ہوگی کہ صبح کو بارات آنی ہے، اور کسی کے گھر میں بارات آ چکی ہوگی اور اگلی صبح ولیمہ ہوگا۔ کہیں پہ رات کو دکان مکمل ہوئی ہوگی اور صبح کو دکان کا افتتاح ہونا ہوگا۔ کسی کا رات کو گھر مکمل ہوا ہوگا اور وہ صبح اس میں منتقل ہونا چاہے گا۔ یہ وہ معمولی باتیں ہیں جو حسب معمول ہر جگہ کہیں نہ کہیں دنیا میں ہو رہی ہوں گی۔ سب اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک ایک دردناک آواز آئے گی کہ اس آواز کو سن کے دکاندار کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گی، گاہک کے ہاتھ سے پیسے گر جائیں گے، کاشتکار کے ہاتھ سے بیج گر جائے گا، دلہن کے گجرے ٹوٹ جائیں گے، دلہن اپنی جان بچا کر بھاگے گی، دلہے کو اپنی برات اور ایون کے اپنی دلہن تک یاد نہ ہوگی، اور وہ خوفناک آواز پوری دنیا کا کلیجہ چیر دے گی۔ انسان کا کلیجہ تو ہے ہی چھوٹا سا، قرآن کے مطابق وہ آواز اتنی ہیبت ناک ہوگی کہ اس کی آواز سن کر آسمان اور زمین کے کلیجے پھٹ جائیں گے، پہاڑوں پر بہتے ہوئے چشمے خشک ہو جائیں گے، ماؤں کے ہاتھوں سے وہ نوالے گر جائیں گے جو وہ اپنے ہاتھ سے وہ نوالے گر جائیں گے جو وہ اپنے بچوں کے منہ میں ڈال رہی ہوں گی۔ آج دھرتی پر مسلمان کوئی نہیں ہوگا سوائے اللہ کی ذات کے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ قیامت کافروں کے لیے ہوگی، مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن انسان اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے گھروں کو گرتا دیکھیں گے، سنگے مرمر کی اینٹوں کو اکھڑتا دیکھیں گے، اپنے تخت کے پردہ ہوتے دیکھیں گے، اپنے اسلحے کو بکھرتا دیکھیں گے، اور پھر اللہ کہے گا کہ بھاگ سکتے ہو تو بھاگ لو، آج چھپ سکتے ہو تو چھپ لو، آج تم نہیں بھاگ سکتے، آج موت کا دن ہے، آج کائنات کی ہر ایک چیز ختم ہو جائے گی، آج موت کو بھی موت دے دی جائے گی، موت کو فرشتے بھیڑیے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیں گے۔ آج 7 آسمان کی موت ہے، آج 7 زمین کی موت ہے، آج فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی آواز آئے گی، جبرائیل سے کہو مر جائے، میکائیل سے کہو مر جائے۔ یہ سن کر اللہ کا عرش کانپ جائے گا اور کہے گا، اللہ کیا جبرائیل بھی مر جائے، کیا میکائیل بھی مر جائے؟
یا اللہ ان کو تو بچا لے، ان کو تو بخش دے۔ اللہ کہے گا خاموش، آج میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اللہ کہے گا کہ ہے کوئی آنکھ تو دیکھے میری بے نیازی کو۔ آج جبرائیل بھی تڑپ کر مر گیا، آج میکائیل بھی چکرا کر گر گیا۔ آؤ تصور میں حضرت اسرافیل کو بھی گرتے دیکھ لو، آج عرش کے فرشتوں کو بھی گرتے دیکھ لو۔ ایک عجیب منظر ہے، ایک ہیبت ہے، ایک سناٹا ہے جو ہر طرف چھا چکا ہے، ایک خوف ہے، ایک جلال ہے۔ اوپر اللہ ہے اور نیچے حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی بکری کے بچوں کی طرح کانپ رہے ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ کون باقی بچا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کہیں گے اے اللہ، اوپر تو بچا اور نیچے تیرا اسرافیل بچا۔ اور پھر ہیبت ناک آواز آئے گی کہ تو بھی مر جا اور اسی امر کے ساتھ مر جا جس امر سے میں نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ اکبر! کوئی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مرتا دیکھے گا۔ اللہ پاک کہے گا کہ ہے میرا کوئی شریک تو سامنے آئے، لیکن اس دن کوئی آواز نہیں ہوگی۔ اس دن تنہا اللہ پاک کی ذات باقی ہوگی۔